بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ظہور چودھری۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ اور سن رہے ہیں۔ ناظرین، یہ پارٹ 3 ہے کل اور آج اور کل کے موضوع پر جو میں بات کی ہے، اس کا یہ پارٹ 3 ہے اور یہ آخری پارٹ ہے۔ تو ناظرین، اپنی بات شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے کائنڈلی سبسکرائب کریں اور لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ ناظرین، اب پارٹ 3 میں آپ سے یہ بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم 1,75 کروڑ لوگ ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب پاکستان اور ہندوستان جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں آمنے سامنے تھے، تو راجیو گاندھی وزیر اعظم تھے ہندوستان کے۔ تو اس وقت جنگ تقریباً ایسے ہی تھا کہ آج ہوئی یا کل ہوئی۔ تو ہمارے اس وقت اس کا دور چل رہا تھا، کرکٹ کا دور تھا، اور اس دور میں جو کرکٹ عروج پر تھی پاکستان اور انڈیا کی، تو ہمارا میچ تھا۔ تو ہمارے جو جنرل صاحب ہیں، چیف آرمی اسٹاف، اور ہمارے صدر بھی تھے، اس وقت انہوں نے بغیر کسی کو بتائے صرف کہا کہ میں میچ دیکھنے آ رہا ہوں۔ اور لازمی بات ہے کہ وہاں ہندوستان کے وزیر اعظم کو وہاں آنا لازمی تھا، بطور مجبوراً آئے۔ اور ہمارے جو صدر صاحب ہیں، وہ تو ایک پیغام دینے گئے تھے، بیٹھے راجیو گاندھی بیٹھا ہوا تھا ساتھ۔ اینی شاہدین کا جو میں نے انٹرویو دیکھا سنا، تو میں اس کی توسط سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان ایٹم بم بنا چکا ہے، اور آپ بھول میں نہ رہیے، اور اگر کوئی حرکت کی تو میں پورے ہندوستان کو آگ لگا دوں گا، اور یقیناً آپ بھی پاکستان کو تباہ کر دیں گے، لیکن مسلمان پھر بھی زندہ رہیں گے، لیکن بتوں کی پوجا کرنے والوں کا صفایا ہو جائے گا۔ تو اس وقت کے اینی شاہدین بتاتے ہیں کہ راجیو گاندھی صاحب کے جو ماتھے پر پسینہ آ گیا، اور اگلے دن ہی وہ جنگ شنگ کی صورتحال وغیرہ ختم ہوئی۔ تو ایک پوزیشن پھر چیف آف اسٹاف اور صدر جناب پرویز مشرف صاحب کے دور میں ہوئی۔ تو انہوں نے ایک بیان دیا کہ میرا جو حکم ہے وہ ہر سپاہی کی جیب میں ہے، اسے کسی سے حکم لینے کی ضرورت نہیں، آرڈر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے سے کوئی حرکت آتی ہے تو آپ کو بالکل اپنے سینئر سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس وقت امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا کہ اس نے 9/11 کے لیے جو سہولیات دیں، یا اس کو حملہ آور ہونے والے لوگ جو تھے وہ افغانستان سے گئے، یا القاعدہ سے، یا اسامہ بن لادن سے۔ تو میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ وہ کون تھے کیا تھے، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ہندوستان نے بھی سمجھا کہ اسی چیز کو غنیمت جانتے ہوئے کہ امریکہ نے بھی تو دہشت گردی کے لیے مداخلت کی ہے، تو کیوں نہ ہم اس کو بہانہ بنا کے ہم پاکستان پر حملہ کر دیں۔ تو جنرل مشرف نے کہا کہ میں نے اپنے سپاہی کو آرڈر اس کی جیب میں رکھ دیا ہے، تو ہندوستان تتر بتر ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم مریں گے تو اللہ کے نام پر مریں گے، اور جب موت آنی ہے تو اٹل ہے، وہ ایک دن آنی ہے، جس دن لکھی گئی ہے اس دن آنی ہے۔
تو ناظرین اور میرے تمام مسلمان جو دوست ہیں، بھائی ہیں، دنیا کے کسی خطے میں رہ رہے ہیں، وہ اس سے خوفزدہ نہ ہوں کہ وہ مر جائیں گے یا ان کے ساتھ کیا ہوگا، یا پاکستان خدا نخواستہ یا ہندوستان یا یو اے ای یا تباہ برباد ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا جو حکم ہے اسی کے مطابق ہوں گے۔ ہاں، مسلمانوں کو یا کسی بھی دنیا کے فرضی الشان شعور انسان کو اللہ نے دماغ دیا، اور اس کو وہ دماغ سوچنے کے لیے دیا ہے۔ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا، کوئی دوسری یا تیسری کلاس میں، کہ اللہ نے آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، اللہ نے ناک دیا سونگھنے کے لیے، اللہ نے منہ دیا بولنے کے لیے، اللہ نے زبان دی، اللہ نے کان دیے سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھ دیے کام کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے پاؤں دیے چلنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سب دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ آپ اس سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ میں دنیا کی ہر چیز اشرف المخلوقات کے لیے بنائی ہے، یعنی انسانوں کے لیے بنائی ہے۔ ہم جانور ہیں، کسی کا جان لینا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ آپ ان کو ذبح کرو اور کھاؤ۔ پرندوں کے لیے، ہم جانوروں کے لیے ہم شکار کرو کھاؤ۔ کچھ مخصوص وقت ہے جس پر منع کیا گیا ہے، تو جب اس کی ہسٹری میں جائیں گے تو یقیناً اس میں ایسا بھی ہوگا کہ اس وقت جانور بچے دیتے ہیں، یا وہ ایک ایسے خطے میں ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی محفوظ قرار دیا ہے۔ تو ان کا یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کی جو ڈیفینیشن ہے وہ بتائی ہے۔ میں بھی وہ نہ اس کا حکم دیتے، لیکن انہوں نے بتایا کہ جو میں نے کہنا ہے وہ کرنا ہے، آپ نے اپنے آپ سے کچھ نہیں کرنا۔ ہاں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری جو امت ہے، امت مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتی ہے، ختم نبوت پر یقین رکھتی ہے، اور ہمارے لیے دو بہترین ماڈل ہیں، قرآن اور سنت۔ ہمیں اس پر اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو سامنے آگے لے کر جانا ہے، اور ہمیں کسی سے ڈرنا نہیں ہے۔ ہمیں اللہ سے اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے رستوں پر چلنا ہے، اور اللہ کے حکم سے چلنا ہے۔ یہ دنیا اللہ کی ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو ہمیں کسی بھی معاملے سے خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ناظرین، میں بات کر رہا تھا کہ جو بھی یہ گروپ بنے، یا وہ جو بھی یہ تھنک ٹینک بنے، اسلامی دنیا کو اس کا حصہ نہیں بننا۔ ہاں، ایران کی مجبوری ہے کہ ایران آٹومیٹکلی وہ مطلب اس کی پالیسی امریکہ سے صدیوں پرانی اسی طرح چل رہی ہے، تو وہ چین کے ساتھ منسلک ہو جائے۔ لیکن ایک طاقت جو جس طرح پاکستان ہے یا اس طرح کی ہے، وہ نیوٹرل رہے، تاکہ مسلمانوں کا آپس میں بات چیت کرنے کی گنجائش باقی رہے۔ ترکی کو، پاکستان کو اور ایران کو، اور ہمارے جو دوست ہیں ان کو یہ باور کرانا ہے کہ ان کو وہ بے شک جو پالیسی بنائے ہیں وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی کے مالک ہیں، لیکن وہ ایسے فیصلے کریں جس سے خوف زدہ یا مطلب تناؤ میں اضافہ نہ ہو بلکہ کمی ہو۔ تو ہم آہستہ آہستہ ہم دنیا میں اسلام کو امن سے پھیلائیں، امن کا جھنڈا لے کر چلیں، قرآن کی صحیح طرح تبلیغ کریں، تو الحمدللہ اسلام پوری دنیا پر غالب آئے گا، اور انشاءاللہ آئے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو حکم کہہ دیا، یہ فرما دیا، ہماری حدیث مبارکہ بتاتی ہیں کہ قیامت کے آثار کیا ہیں، وہ کچھ ظاہر ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی نے آنا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، اور پھر دنیا کا اختتام ہونا ہے۔ تو یہ اٹل ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ کب ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کیوں ہونا ہے، اس وقت کے حالات و واقعات کیا ہوں گے، یہ اللہ اور اللہ جانتا ہے۔ ہمیں جب تک ہماری زندگی ہے، ہمیں اسلام کے لیے اپنا کردار پرامن طریقے سے کرنا چاہیے۔ ہاں، جہاں کہیں جو جھگڑا ہے یا لڑائی ہے ناگزیر ہو جائے، تو پھر تو کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ کوئی آپ کو ایک دپڑ مارے گا، آپ ایک برداشت کریں گے، دو برداشت کریں گے، تین برداشت کریں گے،
چوتھے پار تو جواب آپ کو دینا ہوگا اور دینا چاہیے، لیکن عطل مکان کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام جتنا پرامن طریقے سے پھیلے گا اتنا لڑائی جھگڑے سے نہیں پھیلے گا۔ اس سے ہمارا جو غلط نیگیٹو جائے گا پوری دنیا میں۔ تو مسلمانوں کو ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور مسلمانوں کو OIC کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ختم کرنی چاہیے، میں اس کا حامی نہیں ہوں۔ ہاں، اس میں جو یورپ ٹائپ کی جو لیڈرشپ جس طرح انہوں نے کیا کہ ایک بار سعودی عربیہ کے پاس جائے، UAE کے پاس جائے، ایران کے پاس جائے، ترکی کے پاس جائے، سعودیہ کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے۔ آپ اس کو پاکستان کے جو سمجھانے والے لوگ ہیں یا سنانے والے لوگ ہیں انہیں بتائیں کہ آپ اس کی قیادت سنبھال کے کیا لیں گے۔ آپ الٹا مسلمانوں کے جو ان کی تنقید ہے وہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ کیوں نہ آپ الیکشن کرائیں OIC میں، اور اگر الیکشن ہوئے تب بھی ٹھیک ہے، پھر اگر نہیں ہے تو اتفاق رائے سے ایک بار یورپ کے پاس اس کا جائے، یورپ کے جو مسلمان ملک ہیں ان کے پاس قیادت جائے، ایک بار ایشیا کے ممالک ہیں، ایک بار دوسرے، یعنی ہر سال اس کی قیادت کو تبدیل ہونا چاہیے اور اس کی خارجہ پالیسی ایک ہونی چاہیے جس طرح یورپ کی ہے۔ یورپ کا جو یورپین یونین کا جو لیڈر ہے وہ ہر سال چینج ہوتا ہے، لیکن ان کی خارجہ پالیسی ایک پلیٹ فارم پر چلتی ہے، ایک نقطے پر چلتی ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بھی اس کی نقل کریں۔ پتہ نہیں ان کا دماغ کہاں گیا ہوا ہے۔ آپ اپنے ان معاملات کی نقل کریں۔ آپ دنیا میں جو پرامن ممالک ہیں ان کو سرچ کریں اور دیکھیں کہ وہ کیسے پرامن ہوئے، کیسے ان کی خانہ جنگیاں ختم ہوئیں۔ تو مسلمان ملکوں کے لیے میں آخری جو بات کرتا ہوں وہ یہ ہے، میں اپنی تمام پچھلے دونوں پارٹس اور یہ تیسرے پارٹس کی جو بات چیت ہے اس کا اختتام ایسے کرتا ہوں کہ مسلمان ممالک اپنی مشترکہ خارجہ پالیسی بنائیں اور ایک دوسرے کو سمجھائیں اور اپنا فوکس جمہوریت پر قائم کریں۔ جب تک مسلمانوں میں جمہوریت نہیں آئے گی تب تک ہم محفوظ اور طاقتور نہیں ہو سکتے اور دنیا میں ہمارا چہرہ شفاف نہیں ہو سکتا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے تینوں پارٹس جو اس موضوع کے ہیں وہ سنیں گے اور سن کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں گے، اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے، لائک بھی کریں گے اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا بھی اظہار کریں گے۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے پڑوسیوں کے خیال رکھیے، اپنے خاندان کا خیال رکھیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔